سب سے پہلے تو میں جناب ارم روحان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی 5 کتابوں کی تقریب رونمائی کے موقع پر تو مجھ سے پوچھا جائے اگر کہ محبت کا کوئی دوسرا نام ہو تو میں کہوں گا کہ ارم روحان۔ واہ تو میں اپنے تبصرے کا آغاز جو ہے وہ انہی کے ایک شعر سے کروں گا۔ ہم تو کب کے گزر گئے ارہم، ہم تو کب کے گزر گئے ارہم، بس ہمارا دیوان باقی ہے۔ واہ بہت خوب۔ باقی میں نے کوئی شعر انتخاب جو ہے وہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت سے دوست شعر پیش کریں گے اور میری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی، تو اس لیے میں اپنی جو نثر ہے وہ پیش کروں گا۔ بالکل۔ ارم روحان کا شعری مجموعہ چلو تم مسکرا دینا۔ ویسے سارا دن آج میں مسکراتا رہا ہوں۔ اردو ادب میں نئی نسل کے ایک حساس، دردمند اور فکر رکھنے والے شاعر کی پہچان بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ مجموعہ اگست 2024 میں اردو بازار لاہور سے شائع ہوا ہے، اور اس میں غزلیں، نظمیں فرد وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں، جو شاعر کی تخلیقی وسعت، فکری گہرائی اور فنی مہارت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ارم روحان نے اس مجموعے کے ذریعے اپنے قاری کو محض ایک ادبی تخلیق نہیں دی، بلکہ جذبات و احساسات، مشاہدات، تجربات، رشتوں کی نزاکتوں اور سماجی رویوں پر ایک مکمل فکری کائنات مرتب کی ہے۔ ارم روحان کی غزلیں اپنی اسلوب، خیال اور جذبے کے اعتبار سے نہایت منفرد مقام رکھتی ہیں۔ وہ روایت سے یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی اچھی شاعری ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی سطح پہ روایت سے جڑی رہتی ہے، موضوعات کے حوالے سے، تو بالکل روایت سے نہیں کٹتی۔ تو نہایت منفرد مقام رکھتی ہے، وہ روایت سے جڑ کر جدت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں موضوعات کی ندرت اور بیان کی شائستگی نمایاں ہے۔ وہ اشعار کو محض خیال کا جامہ نہیں پہناتے، بلکہ انہوں نے شہریت کی خوبصورتی، نغمگی اور آہنگ عطا کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں محبت کا کرب، ہجر کی تپش، تنہائی کی شدت اور خود کلامی کی کیفیت کو دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قاری نہ صرف ان کے اشعار میں اپنی کہانی تلاش کرتا ہے، بلکہ ان کے اشعار میں اطمینان اور سکون بھی پاتا ہے۔ ارم روحان کی نظمیں بھی ان کی فکری پختگی کی غماز ہیں۔ ان کی نظم دسمبر اس لحاظ سے بہت عام ہے کہ اس میں شاعر نے اپنے ذاتی غم یعنی والدہ کی وفات کو دسمبر کے مہینے میں پیش آنے والے قومی سانحات کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ یہ نظم صرف ایک ذاتی مرثیہ نہیں، بلکہ ایک اجتماعی کرب اور احساس کا بیانیہ ہے۔ احساس کا بیانیہ ہے۔ وہ فرد سے شروع ہو کر قوم پر ختم کرتے ہیں، اور دکھ، عالم، محرومی اور احساس کو ایک لطیف ربط کے ساتھ قاری کے دل میں اتارتے ہیں۔ نظم کا بہاؤ، اس کی زبان اور اس کا داخلی تاثر ارم روحان کی فکری بلوغت اور تخلیقی مہارت کی دلیل ہے۔ اس مجموعے میں ارم روحان نے محض شاعری نہیں کی، بلکہ قاری کو زندگی کے ان گوشوں سے روشناس کرایا ہے جن سے اکثر ہم چشم پوشی کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں رشتوں کے کھوکھلے پن، انسانی رویوں کی منافقت، خوشامد اور بے حسی کا نہایت باریک بینی سے مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں ایک ایسا شاعر ملتا ہے جو نہ صرف محسوس کرتا ہے، بلکہ ان احساسات کو خوبصورتی سے قاری تک منتقل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ وہ محبت اور امن کے داعی ہیں۔ ان کے اشعار میں مثبت سوچ، فکری بالیدگی اور انسانی دوستی کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ ارم روحان کی شخصیت ان کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ وہ خود بھی ایک خوش مزاج، حساس اور محبت کرنے والے انسان ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ان کا یہی رجحان ان کی شعری مجموعے میں بھی بار بار جھلکتا ہے۔ وہ قاری کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں، مگر یہ مسکراہٹ محض ہونٹوں کی حرکت نہیں، بلکہ دل کی کیفیت ہے جو ان کے اشعار پڑھ کر ابھرتی ہے۔
ان کی سادہ مگر مؤثر زبان، سچے جذبات اور بے ساختہ طرز ادا دل کو چھو لیتے ہیں۔ چلو تم مسکرا دینا ایک ایسا شعری مجموعہ ہے جو نہ صرف فکری اور فنی لحاظ سے ممتاز ہے بلکہ جمالیاتی اعتبار سے بھی انتہائی دلکش ہے۔ ارم روحان الفاظ کے چناؤ، صوتی ترتیب اور تکرار لفظی کو نبھانے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ ان کے اشعار میں صوتی آہنگ اور معنوی گہرائی ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ علامتی انداز بیان کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کی زبان میں ایک مخصوص نرمی اور سادگی ہے جو قاری کے لیے پرکشش ہے۔ یہ سادگی عام نہیں بلکہ فنی مہارت سے آراستہ ہے۔ ارم روحان کی شاعری ہجر و وصال کے رنگوں سے بھی مزین ہے۔ ان کے نزدیک زندگی خزاں کی مانند ہے اور محبوب کی یاد بہار کا سا اثر رکھتی ہے۔ وہ ان رشتوں کو بھی موضوع بناتے ہیں جن میں وقت کے ساتھ اجنبیت در آتی ہے، مگر ان کے یہاں اس اجنبیت کا اظہار دکھ دینے کے بجائے ایک لطیف جمالیاتی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ وہ رشتوں کی قدر و قیمت پر سوال اٹھاتے ہیں اور ان میں پیدا ہونے والے خلا کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ یہ مجموعہ صرف ذاتی یا جمالیاتی کرب تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس میں سیاسی اور سماجی شعور بھی موجود ہے۔ ارم روحان معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں، عدم مساوات اور روایتی منافقتوں کو نہایت سادہ مگر مؤثر زبان میں بیان کرتے ہیں۔ ان کی شاعری سوال بھی اٹھاتی ہے اور قاری کو سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ یہی شعری قوت کسی اچھے شاعر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے قاری کے دل و دماغ کو بیدار رکھے۔ مجموعی طور پر چلو تم مسکرا دینا ایک ایسا شعری مجموعہ ہے جو قاری کو جذب، فکر، درد اور سکون کی کیفیات سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس میں نہ صرف ارم روحان کا فکری سفر دکھائی دیتا ہے بلکہ ان کے فنی کمالات بھی نمایاں ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ محض شاعر نہیں بلکہ ایک حساس انسان ہے جو اپنی شاعری کے ذریعے ایک بہتر، محبت بھرا اور پرامن معاشرہ دیکھنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری نئی نسل کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ شاعری صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ ذمہ داری، شعور اور جمالیات کا امتزاج ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کتاب ہے وہ بذات خود شخصیت ہوتی ہے، تو کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ شخصیت کا مطالعہ ہے۔ تو آج تک میں نے جتنی بھی کتابوں پہ تبصرے کیے ہیں، کسی کتاب پر بھی میں نے ایک دن کے اندر تبصرہ نہیں لکھا۔ میں کتاب کو 3-4 بار پڑھتا ہوں پھر لکھتا ہوں، لیکن یہ مجبوری تھی کہ پروگرام بھی تھا، تو اس لیے جو ہے یہ میں نے جلدی میں تھوڑا سا کیا ہے، لیکن پھر بھی کافی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے میں لے آیا ہوں۔ تو اور دعا ہے کہ جناب ارم روحان صاحب کے جو قلم ہے اس میں اضافہ ہو اور اس طرح ہی ہمیں جو ہے وہ اپنے تصنیفات سے نوازتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب ناظم بھائی، آپ نے اتنی محنت، توجہ، پیار، خلوص اور تعاون کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی ہیں، تو بہت دیر سے انتظار کرنے والے محترم جناب ڈاکٹر مقبول منظر صاحب کو میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی